السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن کیا تھا کہ جب نون پر جزم آ جائے یا نون پر ہم وقف کر دیں یعنی زیر زبر ہو اور وہاں پہ ہم وقف کریں تو وہ کہلاتا ہے نون ساکن، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے نون تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو اگر نون پر تو وہ نون تنوین کہلاتا ہے۔ ان دونوں جگہوں پر غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی آواز ناک میں نکالتے ہیں، غنہ کرتے ہیں۔ اب نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے، چار قاعدے ہیں ان کے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار، دوسرا قاعدہ ہے اخفا، تیسرا قاعدہ ہے اقلاب اور چوتھا قاعدہ ہے ادغام۔ اچھا جی، پہلا کیا ہے؟ اظہار۔ اب اظہار کیا چیز ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ابھی حروف حلقی کون سے تھے؟ 6 تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یعنی یہ 6 حروف جو ہے حلق سے نکلتے ہیں، حلق سے، انہیں کہا جاتا ہے حروف حلقی۔ ان کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف حلقی۔ تو نون ساکن یا نون تنوین ہو اور ان کے فوراً بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو نون ساکن اور نون تنوین کو آواز کو غنہ کیے بغیر بس پڑھ دیں گے، مطلب وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار اصل میں یہ ہے کہ غنہ نہیں ہوگا نون ساکن اور نون تنوین پر، کس صورت میں؟ کہ جب ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب یہاں پر نیچے مثالیں دی گئی ہے یہ۔ اب دوسرا ہم لفظ چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، ہم پہلا پڑھتے ہیں میم زبر نون من، ٹھیک ہے، ہم اس طرح پڑھیں گے میم زبر نون من۔ اب اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ لکھا ہے۔ اچھا، الف، حمزہ الف پر جب زبر زیر پیش آتا ہے تو وہ حمزہ کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو الف آئے گا اس پہ زبر زیر پیش ہوگا تو وہ حمزہ ہی کہا جائے گا اس کو۔ اب من کے فوراً بعد الف آ رہا ہے یعنی حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زبر ہے، کھڑا زبر، تو من پہ غنہ نہیں کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے من آمنا، من آمنا، اسے کہا جاتا ہے اظہار، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ابھی اگر ہا دن کو ہٹا دے تو پہلے کیا لکھا ہے؟ من، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا من، لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، یہ حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ من ہا دن، من پہ غنہ نہیں کریں گے نون پہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ من علق، من علق۔ اب دیکھیں قاف کے نیچے 2 زیر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم کریں گے، غنہ کریں گے کیونکہ 2 زیر ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے یہ بھی، لیکن اس کے بعد تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے نا یہاں پر، لیکن پیچھے جو نون ساکن آ رہا ہے اس کے آگے حروف حلقی آ رہا ہے عین، تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے اظہار۔ من علق، پھر ہے وانحر، وانحر، من غیرہ، من خلاف، من اہل الکتاب، عذابا علیما۔ اب دیکھیے یہاں پر بعد و زبر بن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عذابا علیما۔ وقف کرنے کی صورت میں ما پڑھیں گے، جب وقف نہ کرے تو من پڑھیں گے۔ پھر ہے نار حامیہ، نار حامیہ، پھر یہ ہے نخل خاویہ، لام کے نیچے 2 زیر ہے تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، بہت آسان سی بات ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدہ ہے یہ۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے اظہار۔ اظہار کیا مطلب؟ پھر بتا دوں ایک مرتبہ کہ نون ساکن یا نون تنوین کے فوراً بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم پچھلے نون ساکن یا تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے اظہار، اظہار، ٹھیک ہے، مطلب لفظ کو جلدی سے پڑھ کے گزر جائیں گے، وہاں پہ غنہ کرنے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس کی پریکٹس کر لیجیے اچھی طرح سے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔